بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بےحد کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج اس مجلس میں جمع ہونے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر جمع ہونا قبول و منظور فرمائے اور یہ مجلس ہمارے لیے آپ سب کے لیے خاصتاً مرحوم کے لیے باعث مغفرت باعث درجات بلندی کے لیے عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے جن سے ہم سب لوگ آشنا ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انسان نہ آج تک نہ آنے والے کل بھاگ سکتا ہے. یعنی ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہی اللہ رب العالمین کا حکم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ایک نفس کو موت کا پیالہ چکھنا ہے. قرآن بھی ہمیں بارہا اس آیت کے تحت جو موت کے تعلق سے قرآن بتاتا ہے کہ اینما کنتم یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں پکڑ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط ترین قلعوں کے اندر بھی رہو گے کہ وہ اینما کنتم یدرککم الموت، اے انسان تو جہاں کہیں بھی رہے یدرککم الموت، تمہیں موت پکڑ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط ترین قلعوں کے اندر بھی رہو گے موت تمہیں چھوڑے گی نہیں. موت ایسی چیز ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو بزرگ ہو خاتون ہو مرد ہو، ہر ایک کو موت کا سامنا کرنا ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ آئیں گے یا آئے ہیں، ہر ایک کو مرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے اے انسان تمہیں زندگی عطا فرمائی، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کہتا ہے اے انسان تمہاری کچھ حقیقت نہیں ہے، ہم نے تمہیں زندگی دی ہے اور ہم ہی تمہیں موت دیں گے. یعنی یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ اے انسان ہم نے تمہیں زندگی دی ہے اور ہم ہی تمہیں موت دیں گے. دیکھیں میں مختصراً کچھ باتیں آپ کو جو بہت زیادہ غور طلب ہے. اللہ نے انسان کو موت دی ہے، مرتا جانور بھی ہے، جانور کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے. اور بھی دنیا کے انسان کے اندر، انسان کے علاوہ اور بھی مخلوقات ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، کتے ہیں، اس طرح کی بہت سارے مخلوقات ہیں. مرتا ہے ہر وقت، لیکن واحد ایسی مخلوق ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، مرنے کے بعد انسان ہم آپ کو قبر دیں گے. یہ قبر کا اعزاز صرف اور صرف بنی انسان کے لیے، بنی آدم کے لیے رکھا ہے. اے انسان ہم تمہیں زندگی دیں گے، تمہیں موت بھی دیں گے، مرنے کے بعد تمہیں کیا دیں گے؟ قبر دیں گے. ورنہ مرتا کتا بھی ہے، کروڑوں کی قیمت ہوتی ہے کتوں کی. آج کل لوگ انسان کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کتوں کی ہے. کروڑوں میں خریدتے ہیں، گھوڑے ہوتے، گائے ہوتے، کروڑوں میں قیمت ہوتے، لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کسی اتنی قیمت ہونے کے باوجود کوئی انسان ایک کتے کو یا ایک گھوڑے کو قبر کے اندر ڈال دیتا. انسان اگر کتنا بھی غریب ہو، اس کی کوئی اہمیت نہ بھی ہو، پھر بھی اللہ کا جو حکم ہے فَأَقْبَرَ، اس کو قبر دی جاتی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اے انسان ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، ہم تمہیں موت بھی دیں گے اور مرنے کے بعد تمہیں قبر بھی دیں گے. تو اللہ رب العالمین کا یہ انسان کے اوپر بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے. اور یہ اگر کہا جائے کہ یہ جو موت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ایک کرم ہے، یہ انعام ہے. دیکھیں جب انسان ایسے سٹیج پر پہنچتا ہے پھر اس کو
سب گھر والے، اس کے بچے، بیویاں یہ دعا کرتے کہ اے اللہ اب اس کو موت ہی دے دے۔ اگر اس وقت بھی انسان کو اللہ موت نہ دے تو بتائیے میرے نوجوان مسلمانوں، اس وقت انسان کیا کرے گا؟ تو یہ جو موت ہے یہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ جو اس دنیا سے جاتا ہے ایمان کی حالت میں جاتا ہے، ایمان کی حالت میں جانے کے بعد یہ اس کے لیے اس کے جو ورثہ ہوتے ہیں، جو اس کے پیچھے اس کے وارثین ہوتے ہیں، اب ان کا ایک حق بنتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متعدد کتب حدیث کے اندر روایت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا، اب یہ چاہتا میں نماز پڑھوں، اب یہ چاہتا کہ میں قرآن پڑھوں، یہ چاہتا میں اچھے عمل کروں، لیکن کر نہیں سکتا، جسم سے روح الگ ہو گئی۔ لیکن حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 3 عمل مرنے کے بعد بھی جاری و ساری دیتے، ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو جاری و ساری دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ میں علماء محدثین یا مفسرین لکھتے ہیں کہ صدقہ جاریہ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کہیں مسجد کی ضرورت ہے، آپ نے مسجد بنوا دی، جتنے لوگ اس میں نماز پڑھتے جائیں گے اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ راستہ بنانا، آپ نے راستہ بنا دیا، مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اپنے مسجد میں کوئی چیز دے دی، آپ نے راستہ بنایا، اپنے پانی کی ضرورت تھی کہیں پر، آپ نے پانی وہاں پر مہیا کروایا، تو یہ سب صدقہ جاریہ کے اندر آتے ہیں۔ دوسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو بیان فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جس عمل کا ثواب ملتا ہے انسان کو، وہ فرماتے ہیں کہ ولد صالح یدعو لہ، ایک نیک پرور اولاد، ایک اچھا بچہ، اتنا ہی نہیں فرمایا حضور نے ولد صالح، لیکن اتنا ضرور فرمایا ولد صالح۔ مرنے کے بعد انسان اپنے بچے کو تربیت کرتا ہے، اس کو اچھے اخلاق سکھاتا ہے، اس کو قرآن سکھاتا ہے، حدیث سکھاتا ہے، تو اس انسان کے مرنے کے بعد وہ اس کے لیے دعا کرے گا کہ اللہ میرے والد کی مغفرت فرما۔ تو یہ بچہ اپنے والد کے لیے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ، اس کی عمل کی وجہ سے اس کے والد کو یا اس کی ماں جو بھی اس کی ورثہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ تیسری چیز جو آقا کونین علیہ السلام اپنے اصحاب کو بیان فرما رہے ہیں کہ علم ینتفع بہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ کوئی عالم دین ہے، کسی نے قرآن پڑھا ہے، کسی نے ڈاکٹری پڑھی ہے، یا کسی نے انجینئرنگ کی ہے، جو بھی تعلیم ہو، میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے اس کے بعد اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی ہے، میرے بچے اور آگے تعلیم لے کے جائیں گے۔ کوئی ڈاکٹر بنا ہے یا اچھے کام کر رہا ہے، لوگوں کا، غریب لوگوں کا فری میں علاج کرتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، تو یہ بھی علم نافع میں داخل ہے، شامل ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے، آپ کے علم کی وجہ سے، آپ کی نالج کی وجہ سے، آپ کے فن کی وجہ سے کسی انسان کو فائدہ ملا تو اس کا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ یہ ہم اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں جو الحاج پیر امین شاہ صاحب نقشبندی، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، ان کی درجات میں بلندی فرمائے، اتنے پیارے اولاد کو انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ جو حدیث حضور علیہ السلام نے فرمائی ولد صالح، دیکھیں ان ماشاءاللہ ان جو پیر صاحب کے بچے ہیں، دیکھیں ان کے چہرے سے کتنی نورانیت ٹپک رہی ہے، سب الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے اپنی بچوں کو تربیت کی ہے، تو یہ بچے ان کے لیے، ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، ان کے مغفرت کی دعا، درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ حتیٰ کہ حدیث کے اندر آیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا امتی امت مرحومہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری جو امت ہے یہ امت مرحومہ، یعنی اس کے اوپر رحم کیا گیا ہے۔ آگے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے اصحاب کو کہ کچھ لوگ ہیں
جن کو تدخلوا قبورہا، جن کو قبروں کے اندر داخل کیا جائے گا، وہ گناہوں سے لت پت ہوں گے۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے جائے گا بہت سارے اس کے نام اعمال میں گناہ ہوں گے، لیکن جب محشر کے دن اس کو اٹھایا جائے گا اس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ، وہ بالکل گناہوں سے مبرہ ہوگا، پاک ہوگا، صاف ہوگا، شفاف ہوگا، اس کے نام اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا باستغفار اولادہم، یہ اس کے بچوں کی مغفرت، جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، یہ اس کا صلہ ہے، یہ اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، یہ اپنے والد کے لیے دعا کرتے تھے، یہ ان دعاؤں کا صلہ ہے کہ اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے۔ میں اپنی طرف سے اور پوری اپنی انتظام ٹیم کی طرف سے ان کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے والد مرحوم کو بے پناہ مغفرت فرمائے اور ان کی درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ دیکھیں ہر ایک کو موت کا پیالہ چکھنا ہے، لیکن اب جو ورثہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اپنے جو اس دنیا سے چلے مرحوم کو یاد رکھنا ہوتا ہے، ان کے لیے دعا کرتے رہیے، ان کے لیے ایصال ثواب کی مجلس محافل کا انعقاد کرتے رہیے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی دربار میں ایک شخص آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہے یا روایت فرماتی ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے دربار میں آیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جو ماں ہے وہ اچانک انتقال فرما گئی ہے۔ آگے کہتے راوی کہتے لو تکلمت تصدقت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک انتقال کر گئی، انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، کلام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری والدہ انتقال کرنے سے پہلے اس کو کلام کرنے کا موقع ملتا، تکلمت ضرور وہ کلام کرتی تو وہ صدقہ کرنے کی وصیت فرماتی۔ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو تصدقت عنہا، اگر میں اس کے بدلے میں کچھ صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں، ایصال ثواب کر کی محفل انعقاد کروں، فلاح اجر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کا اجر ملے گا۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابی کو بیان فرما رہے ہاں نعم، اگر تم اپنی والدہ کے بدلے میں مجلس کا محفل کا انعقاد کرو گے، اس کے لیے دعا کرتے رہو گے، تمہارا یہ دعا کرنا اس کو ضرور فائدہ دے گا۔ اب یہ اولاد کا حق ہوتا ہے کہ اپنے والدین کو ہمیشہ نماز کے اندر، دعاؤں کے اندر، جب بھی تلاوت کی جائے، جب بھی ذکر و اذکار کیا جائے تو ان کو یاد رکھا جائے۔ یہ ہر ایک کا حق ہوتا ہے، یہ خاصتاً ان کا بھی ہر ایک والد کا حق ہوتا ہے کہ ہم اپنے ورثہ کو یاد رکھیں گے، کیونکہ روایت کے اندر آیا ہے جو قبر کے اندر انسان ہوتا ہے وہ ایک ڈوبے ہوئے شخص کی طرح ہوتا ہے۔ ایک ڈوبا ہوا شخص کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی کے اندر یہ چلا رہا ہوتا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ قبر کے اندر انسان ایسا ہی ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، ڈوبا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے اولاد سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، اپنی جو اس کے احباب و اقارب ہوتے ان سے دعا کی تمنا رکھتا ہے کہ میری اولاد، میرے بچے، میرے جو مرحومین ہیں جن کے لیے میں نے دن رات ایک کیا تھا، کاش وہ میرے لیے دعا کرتے، کاش وہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ پھر اگر اس کے گھر والے اس کے لیے دعا کرتے تو وہ شخص بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اس دعا سے یا اس عمل سے، اس عمل ثواب سے ان کو فائدہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر عالمین ہمارے یہاں پر جمع ہونا قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہماری یہ ایصال ثواب کی محفل پیر صاحب کے لیے باعث درجات بلندی کی عطا فرما۔ کریم مولا کارساز الہ العالمین ہماری گناہوں کو بخشش فرما۔ کریم مولا کارساز مولا الہ العالمین تمام مرحومین کو یا اللہ عزت دارین عطا فرما، خاصتاً پیر صاحب کی روح کو عزت و بلندی، رفعت و مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے یہاں پر جمع ہونا قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمارا یہاں پر جمع ہونا قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمارا یہاں پر جمع ہونا قبول و منظور فرما۔ پیر صاحب کی قبر کو منور و مجلہ فرما، تا حد نگاہ کشادہ فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کی منازل سہل اور آسان فرما، حضور علیہ السلام کے دیدار سے مشرف و مجلہ فرما۔ اے اللہ
ہمارا یہاں پر جمع ہونا ان کے حق میں قبول و منظور فرما. کچھ مختصراً ذکر کرتے افضل ذکر فعلم انہ لا الہ الا اللہ 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 عدد خلقی وزنة عرشی ورضا نفسی وبداد کلماتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون